اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ آیت سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 77 ہے جو آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت جو ہے سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ آیت نمبر 13، 16، 18، 21، 23، 25، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40، 42، 45، 47، 49، 51، 53، 55، 57، 59، 61، 63، 65، 67، 69، 71، 73، 75 اور 77 نمبر جو کہ آپ سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کو اگر ہم آج گرامیٹیکلی انالائز کر لیں تو آپ قرآن مجید کی 31 آیات جو ہیں وہ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو چلتے ہیں جی آیت کے الفاظ کی طرف۔ سب سے پہلے اس آیت کو میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، جو ہمارے ہاں ٹیکسٹ آپ کو نظر آتا ہے بر صغیر پاک و ہند میں پرنٹ ہوا، وہاں پر اس ٹیکسٹ کو آپ دیکھ لیں، اور پھر اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ٹیکسٹ جو سعودیہ کے مصحف کا ہے۔ تو دونوں ٹیکسٹ کے فرق جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے الفاظ کی طرف۔ اس آیت میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فا، جو کہ حرف ہے، پھر اس کے بعد با، یہ بھی حرف ہے، اس کے بعد ای، یہ اسم ہے، اس کے بعد آلائی، یہ بھی اسم ہے، پھر رب، یہ بھی اسم ہے، پھر کما، یہ بھی اسم ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے تکذبان، جو کہ فعل ہے۔ تو اس آیت میں ایک فعل، 4 اسماء اور 2 حروف استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم ان الفاظ پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو فا استعمال ہوا ہے، یہ فا ٹیکسٹ میں جس اعتبار سے استعمال ہوا ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ترکیب کے وقت ذکر کر دوں گا۔ با حرف جر ہے، اور اس کے بعد ای آپ کو اسم نظر آ رہا ہے، اور یہ اسم جو ہے یہ اسم استفہام ہے۔ لسان القرآن کورس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب اسماء استفہام پڑھے تھے تو اس میں ایک اسم استفہام ہم نے پڑھا تھا ایون، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسم استفہام جو ہے یہ مبنی نہیں ہے، اس لیے کہ باقی تمام اسماء استفہام جو ہیں وہ مبنی ہیں۔ اور ایون کے بارے میں نے آپ کو مزید یہ بتایا تھا کہ یہ ایون، این اور این یعنی تینوں اعرابی حالتوں میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح زید اسم جو ہے زیدن، زیدن اور زیدن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور ایون کے بارے میں ایک اور بات بتائی تھی کہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ تو جب مضاف ہو کر استعمال ہوگا تو ظاہر بات ہے اس پہ نہ تو الف لام ہوگا اور نہ ہی اس پہ تنوین ہوگی۔ تو میں قرآن مجید کی 6 آیات میں آپ کو ایون لفظ کو دکھاتا ہوں ایز اے مضاف استعمال ہوتا ہوا ان 31 آیات کے علاوہ۔ تو پہلی آیت آپ سورۃ الانعام میں دیکھ رہے ہیں کہ کل ایو شیئن، تو ایو دیکھیں مرفوع استعمال ہوا ہے اور الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور آگے اس کا مضاف الیہ شیئن ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف میں آپ دیکھ لیں ایو الحزبینی، ایو الف لام کے بغیر، تنوین کے بغیر، اور مضاف الیہ جو ہے الحزبینی۔ اور پھر سورہ مریم میں ایو الفریقینی، یہ بھی مرکب اضافی ترکیب ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الشعراء میں ایا منقلبن، یہاں پر ایا جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور 5ویں اور 6ٹھی ایگزامپل جو ہے وہ من ای شیئن اور فی ای صورتن، سورہ عبسہ اور سورۃ الانفطار سے، اس میں ای جو ہے یہ مجرور استعمال ہوا ہے حرف جر کی وجہ سے، اور باقی یہ جو 31 مقامات ہیں اس میں آپ کو بتایا ہے کہ با حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور استعمال ہوا ہے۔ اور یہ ساری ایگزامپلز میں نے آپ کو وہ دکھائی ہیں جن میں مضاف الیہ جو ہے وہ اسم ظاہر استعمال ہوا ہے، جبکہ ضمائر کے ساتھ بھی آپ کو قرآن مجید میں ایو جو ہے یہ مل جائے گا، جیسے کہ سورہ ملک کی مشہور آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن
عملا. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایو جو ہے یہ کم ضمیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور ایوکم قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ آپ کو مل جائے گا. ایون اسم جو ہے یہ کون سا، جسے ہم انگریزی میں وچ کہتے ہیں، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے آلائی. یہ آپ کو اسم مجرور نظر آ رہا ہے، اور یہ اسم جامد ہے اور جمع مکسر ہے. حمزہ، لام اور یا اس کے حروف مادہ ہیں، اور جمع مکسر آپ جانتے ہیں کہ وزن پر آتی ہے، تو افعال اس جمع مکسر کا وزن ہے. تو حمزہ لام یا جب افعال وزن میں ہم ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا اعلایون. اب یہاں پہلے محموز کا قاعدہ اپلائی ہوگا، محموز الفا کا، کہ دو حمزہ جب بھی کسی لفظ میں اکٹھے آ جائیں، اس طرح کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں پہلا حمزہ حرکت والا ہے، اور الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت ہوتی ہے تو اسے ہم حمزہ ہی کہتے ہیں، یہ بات آپ کے علم میں ہے. اور دوسرا حمزہ کے طور پہ لکھا ہوا ہے. تو پہلا حمزہ حرکت والا ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو دوسرے حمزے کو ہم نے لازمی طور پہ بدلنا ہے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں. پہلے حمزے کی حرکت جو ہے وہ زبر ہے، لہٰذا دوسرے حمزے کو ہم الف میں بدل دیں گے، تو یہ بن جائے گا آلایون. اور پھر آ کو ہم کھڑی زبر کے ساتھ الف کے اوپر لکھ کر بیان کریں گے، اور یہ بن جائے گا آلایون. اور ہم جانتے ہیں کہ ناقص کا ایک قاعدہ ہے کہ واو یا آخر میں آ رہی ہو کلمہ کے اور اس سے پہلے الف ہو، تو اس واو یا کو حمزہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو آلایون جو ہے یہ جمع مکسر افعال کے وزن پر ہے، اور اس کا واحد جو ہے وہ نوٹ کر لیں، وہ ہے الیون یا الیون، جسے ہم الن یا الن کے طور پر بھی پڑھ اور لکھ سکتے ہیں. معنی جو ہے الیون یا الیون یا الن یا الن کے ہیں نعمت. خان صاحب نے حمزہ لام یا مادے کے تحت اسے ذکر کیا ہے کہ یہ اسم ذات بھی ہے، اور اس کے معنی ہے مہربانی یا نعمت کے، اور آیت کا ریفرنس دیا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 69 کا. اگلا لفظ جو ہے رب، وہ اسم ہے اور یہ اصل میں مصدر ہے، لیکن پھر یہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسے صفت مشبہ بھی کہا جاتا ہے. رب کے معنی جو ہیں آپ جانتے ہیں مالک کیے جاتے ہیں، یا اس کے معنی پالنے والے کے کیے جاتے ہیں. اگلا لفظ جو ہے وہ کما، اسم ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل مثنیٰ مذکر حاضر کی ہے. ویسے تو مؤنث کی بھی یہی ضمیر ہے، لیکن یہاں پر چونکہ خطاب جن و انس سے ہے لہٰذا مذکر اسے مانا جائے گا. اور آخری لفظ جو فعل ہے یہاں تو کذبان، وہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، اور فعل مضارع مثنیٰ مذکر حاضر کا صیغہ ہے. علامت مضارع پیش والی ہو تو ہم جانتے ہیں کہ 4 پاسبلٹیز میں سے ایک پاسبلٹی جو ہے وہ ہوتی ہے، یعنی یہ مجہول کا صیغہ ہو سکتا ہے اگر عین کلمہ زبر والا ہو، لیکن یہاں پر عین کلمہ زبر والا نہیں ہے، لہٰذا مجہول کا صیغہ یہ نہیں ہے. اب باقی 3 چیزیں رہ گئی ہیں، یہ یا باب تفعیل کا لفظ ہوگا، یا باب مفعلہ کا، یا پھر باب افعال کا. تو تفعیل کا ہوگا اگر عین کلمہ شد والا ہو، تو عین کلمہ شد والا ہے لہٰذا یہ باب تفعیل کا لفظ ہے. کاف زال با حروف مادہ ہیں، باب تفعیل میں ڈالیں گے تو کذب یکذب تکذیباً بنے گا، جس کے معنی جھٹلانا یا جھوٹا قرار دینا کے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات تفصیل سے مکمل ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی طرف. فا کو جو ہے یہاں پر فصیحہ مانا گیا ہے، یعنی یہ فا جو ہے یہ ایک جو شرط مقدر ہے اس کے جواب پر داخل ہے. تو اس فا کو ہم فا فصیحہ قرار دے دیتے ہیں. با حرف جر ہے، اس کے بعد ای جو ہے یہ مجرور ہے اور ساتھ ہی مضاف ہے. جب مضاف آئے گا تو اس کا مضاف الیہ ہوگا جو کہ آلائی ہے. آلائی جو ہے یہ بھی الف لام اور تنوین کے بغیر ہے تو یہ بھی مضاف بن رہا ہے. اس کا مضاف الیہ رب ہے، اور رب جو ہے اس پہ بھی الف لام داخل نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، تو یہ بھی مضاف بن رہا ہے. اور اس کا مضاف الیہ جو ہے پھر کما ضمیر ہے. گویا یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے. اور ایک آسان فارمولہ میں آپ کو بتا دوں کہ نکرہ پلس معرفہ جو ہے وہ عام طور پر مرکب اضافی کنسٹرکشن بنتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں نکرہ پلس نکرہ پلس نکرہ پلس معرفہ، تو گویا نکرہ پلس معرفہ کمبینیشن ہو، یعنی شروع میں جتنے مرضی نکرہ آ جائیں اینڈ والا معرفہ ہو تو وہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہی بنے گی. تو یہ
ای آلائی ربکما جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو جائے گا حرف جر با کے لیے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا آگے جو فعل آ رہا ہے نا تکذبان اس کے، تو گویا متعلق مقدم ہے فعل تکذبان کے، اور تکذبان جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، الف ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو میں نے ترکیب بھی آپ کے سامنے اس جملے کی کر دی ہے، تو گویا ایک آیت کی ترکیب ہم نے کر لی ہے، ایک آیت کی ترکیب کر لی ہم نے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی 31 آیات کی ترکیب کر لی، کیونکہ یہ آیت جو ہے قرآن مجید میں 31 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ اب یہ آیت اتنی مشہور آیت ہے کہ اس کا ترجمہ سب کو معلوم ہے، تو اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، آپ اس کا ترجمہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ البتہ مولانا مودودی صاحب نے ہر جگہ پر اس آیت کا ترجمہ کچھ مختلف انداز میں کیا ہے، جیسے آیت نمبر 13 میں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، آیت نمبر 16 میں ترجمہ کیا ہے تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے، آیت نمبر 18 میں ترجمہ کیا ہے تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، آیت نمبر 21 میں یہ ترجمہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے، آیت نمبر 23 میں یہ ترجمہ کیا ہے تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے، آیت نمبر 25 میں تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے، آیت نمبر 28 میں تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے، آیت نمبر 30 میں تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے، آیت نمبر 32 میں تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو، آیت نمبر 34 میں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے، آیت نمبر 36 میں تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، آیت نمبر 38 میں تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اس طرح مختلف آپ کو تراجم ملیں گے مولانا مودودی صاحب کی تفسیر میں، تو جسے شوق ہے باقی آیات کے تراجم وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں نے تفصیل سے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت جو کہ قرآن مجید میں 31 مرتبہ استعمال ہوئی ہے اس کی ترکیب سکھا دی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے کسی ایسی ہی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی جو قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔